میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ صلو علی الحبیب۔ یاد رہے کہ جب بھی اجتماع وغیرہ میں حاضر ہوں، کسی دینی محفل میں حاضر ہوں، تو وہاں جو بھی بیان وغیرہ ہو تو اسے توجہ کے ساتھ سننا چاہیے، اور اس سے پہلے جو وہ کچھ نیتیں بھی کر لینی چاہیے اچھی اچھی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اور یہ یاد رہے کہ کسی بھی کام میں جتنی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ثواب بھی زیادہ ہوگا، اور مومن جب وہ ویسے نیکیوں کا حریص ہوتا ہے، تو لہٰذا ہم کوئی بھی کام کر رہے ہوں، چاہے وہ کام دینی ہو یا چاہے وہ دنیاوی کام ہو، چاہے وہ ہمارا کاروباری کام ہو یا چاہے وہ ہمارا کھانے پینے کا کام ہو، جیسے کھانا پینا، تو اگر ہم اچھی اچھی نیتیں کر لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہمیں ثواب ملے گا۔ اب جیسے کھانا پینا یہ ضروری ہے زندہ رہنے کے لیے، کمر سیدھی کرنے کے لیے چند لقمے ضروری ہیں، اسی طرح پانی پینا بھی ضروری ہے زندہ رہنے کے لیے، کہ پانی کے بغیر نہ بندہ زندہ رہ سکتا ہے نہ ہی پانی کے اندر بندہ رہ سکتا ہے۔ تو اگر ہم اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ پانی کا استعمال کریں گے، مثال کے طور پہ کہ انشاءاللہ عز و جل 3 سانس میں یہ پانی پیوں گا، کہ سنت ہے، اچھا بسم اللہ شریف پڑھ کے پانی پیوں گا، پانی پینے کے بعد الحمدللہ کہوں گا، بیٹھ کر پانی پیوں گا، کہ یہ سنت ہے، تو اب جو یہ ہمیں ثواب ملے گا۔ اسی طرح کھانے سے پہلے بھی نیتیں کی جا سکتی ہیں، کھانے سے پہلے کی دعائیں جو پڑھتے ہیں اس سے پہلے بھی نیتیں کی جا سکتی ہیں، کہ کھانے سے پہلے اور بعد کی مسنون دعائیں پڑھوں گا، تو انشاءاللہ عز و جل ہمیں کھانے کا بھی ثواب ملے گا۔ تو نیت کیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل نگاہ نیچی کیے توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا انشاءاللہ عز و جل، اور جو سنوں گا اس پر انشاءاللہ عز و جل عمل بھی کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ میں بھی نیت کرتا ہوں کہ نیکی کی دعوت دوں گا، برائیوں سے بچنے کا حکم دوں گا، اعلاء کلمۃ الحق کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس اسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اے ایمان والو،
نہ مرد مردوں سے ہنسے، عجب نہیں کہ وہ ان ہنسنے والوں سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں عورتوں سے دور نہیں کہ وہ ہنسنے والیوں سے بہتر ہوں، اور آپس میں طعنہ نہ کرو اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو، کیا ہی برا نام ہے مسلمان ہو کر فاسق کہلانا، اور جو توبہ نہ کریں تو وہی ظالم ہیں۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، انشاءاللہ عز و جل ابھی جو ہے اس آیت مبارکہ کی تفسیر سنیں گے سورۃ الجنان سے، تو آئیے سنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے ایمان والو مرد دوسرے مردوں پر نہ ہنسیں۔ شان نزول، اس آیت مبارکہ کے مختلف حصوں کا نزول مختلف واقعات میں ہوا ہے، اور آیت کے زیر تفسیر حصے کے نزول سے متعلق دو واقعات موجود ہیں۔ یعنی یہ جو آیت ہے، ایک تو یہ کہ اس آیت مبارکہ کے جو مختلف حصوں کا نزول جو نا یہ مختلف واقعات میں ہوا ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ جو آیت جو ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، تو یہ جو حصہ ہے نا آیت کا، اس سے متعلق جو ہے دو واقعات ہیں۔ ایک واقعہ یہ کہ حضرت ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت بنی تمیم کے ان افراد کے بارے میں نازل ہوئی جو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال، حضرت صہیب، حضرت سلمان اور حضرت سالم وغیرہ غریب صحابہ کرام علیہم رضوان کی غربت دیکھ کر ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، تو ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ مرد مردوں سے نہ ہنسیں، یعنی مالدار غریبوں کا، بلند نسب والے دوسرے نسب والوں کا، تندرست اپاہج کا، یعنی جو اپاہج ہوتے ہیں کہ جس سے جو پاؤں یا ہاتھ وغیرہ سے معذور ہوتے ہیں، جو ہاتھوں سے معذور ہوتے ہیں اپاہج، اور آنکھ والے اس کا مذاق نہ اڑائیں جس کی آنکھ میں عیب ہو، کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ان ہنسنے والوں سے صدق اور اخلاص میں بہتر ہوں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس آیت کریمہ کے اس حصے کے شان نزول سے معلوم ہوا کہ اگر کسی شخص میں فقر، محتاجی اور غربت کے آثار نظر آئیں تو اس بنا پر ان کا مذاق نہ اڑایا جائے، کہ ہو سکتا ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہ مذاق اڑانے والے کے مقابلے میں دینداری کے لحاظ سے کہیں بہتر ہو، یعنی ہو سکتا ہے اس سے زیادہ نیک ہو، وہ پرہیزگار ہو، متقی ہو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا ایک رتبہ ہو، مرتبہ ہو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کے بال بکھرے ہوئے اور غبار آلود ہوتے ہیں، ان کے پاس 2 پرانی چادریں ہوتی ہیں اور انہیں کوئی پناہ نہیں دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا رتبہ و مقام یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ پر قسم کھا لیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں کام کرے گا تو اللہ پاک وہ کام کر کے ان کی قسم کو سچا کر دیتا ہے۔ حضرت حارث بن وہب خزائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں جنتی لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ یہ ہر وہ شخص ہے جو کمزور اور لوگوں کی نگاہوں میں گرا ہوا ہے، اگر وہ اللہ تعالیٰ پر قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی قسم سچی کر دے گا۔ اور آیت کریمہ کا دوسرا حصہ، وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں پر ہنسیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان ہنسنے والیوں سے بہتر ہوں۔ آیت مبارکہ میں عورتوں کا جدا گانا ذکر اس لیے کیا گیا کہ عورتوں میں ایک دوسرے کا مذاق اڑانے اور اپنے آپ کو بڑا جاننے کی عادت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ نیز آیت مبارکہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورتیں کسی صورت آپس میں ہنسی مذاق نہیں کر سکتی، بلکہ چند شرائط کے ساتھ ان کا آپس میں ہنسی مذاق کرنا جائز ہے، جیسا کہ امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں، عورتوں کی ایک دوسرے سے جائز ہنسی جس میں نہ فحش ہو، نہ ایذائے مسلم،
نہ بڑوں کی بے ادبی، نہ چھوٹوں سے بد لحاظی، نہ وقت و محل کے نظر سے بے موقع، نہ اس کی کثرت اپنی ہم سر عورتوں سے جائز ہے۔ یعنی سید اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ جائز ہنسی جس میں نہ فحش ہو، یعنی بری بات نہ ہو، گندی باتیں نہ ہو، نہ ہی ایذائے مسلم یعنی مسلمان کو تکلیف دینے والی کوئی بات نہ ہو، اور نہ ہی بڑوں کی بے ادبی، اور نہ ہی چھوٹوں سے بد لحاظی، یعنی اگر کوئی چھوٹا ہے تو اسے یعنی بالکل ایسا بد لحاظ فعل کرنا، نہ ہی وقت اور محل کے اعتبار سے جو ہے وہ یعنی موقع ایسا نہ ہو، یعنی بے موقع، اور نہ ہی اتنی زیادہ ہو۔ تو یہ چیز اگر ہو تو اپنی ہمسر عورتوں سے یعنی اپنے ہم عمر عورتوں سے جو وہ اس طرح کی ہنسی مذاق کرنا یہ جائز ہے۔ اور مذاق اڑانے کا شرعی حکم بیان کرتے ہوئے حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں کہ اہانت اور تحقیر کے لیے زبان یا اشارات یا کسی اور طریقے سے مسلمان کا مذاق اڑانا حرام و گناہ ہے۔ اہانت یعنی توہین کرنا، اور تحقیر یعنی نیچا دکھانا۔ تو اب توہین کے لیے یا نیچے دکھانے کے لیے زبان سے یا اشارے سے، اب زبان سے جیسے بولنا کہ یار یہ تو ہے ہی بے وقوف، یہ تو ہے ہی کھوتا، یہ تو ہے ہی گدھا، یہ ہے یہ نہ سمجھے، یا اشارے سے کہ جیسے بندہ جا رہا ہے، بعض وہ اشارے سے کرتے نا، بولا نہیں زبان سے، اشارہ کیا، منہ بنایا اور اشارہ کیا۔ تو اب ظاہر ہے کہ یہ بندہ جب دیکھے گا تو اسے فیل ہوگا، اسے محسوس ہوگا، اسے برا لگے گا، تو یہ ہوا اشارے سے مذاق، اور اشارے سے غیبت بھی ہوتی ہے۔ یا کسی اور طریقے سے مسلمان کا مذاق اڑانا حرام و گناہ ہے، کیونکہ اس سے ایک مسلمان کی تحقیر اور اس کی ایذا رسانی ہوتی ہے، اور کسی مسلمان کی تحقیر کرنا اور دکھ دینا سخت حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اور کثیر احادیث میں اس فعل سے ممانعت اور اس کی شدید مذمت اور شناعت بیان کی گئی، جیسا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے بھائی سے نہ جھگڑا کرو، نہ اس کا مذاق اڑاؤ، نہ اس سے کوئی ایسا وعدہ کرو جس کی خلاف ورزی کرو۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں کسی کی نقل اتارنا پسند نہیں کرتا اگرچہ اس کے بدلے میں مجھے بہت مال ملے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن لوگوں کا مذاق اڑانے والے کے سامنے جنت کا ایک دروازہ کھولا جائے گا اور کہا جائے گا کہ آؤ آؤ، تو وہ بہت ہی بے چینی اور غم میں ڈوبا ہوا اس دروازے کے سامنے آئے گا، مگر جیسے ہی وہ دروازے کے پاس پہنچے گا وہ دروازہ بند ہو جائے گا۔ پھر ایک دوسرا جنت کا دروازہ کھلے گا اور اس کو پکارا جائے گا کہ آؤ یہاں آؤ، چنانچہ یہ بے چینی اور رنج و غم میں ڈوبا ہوا اس دروازے کے پاس جائے گا تو وہ دروازہ بھی بند ہو جائے گا۔ اسی طرح اس کے ساتھ معاملہ ہوتا رہے گا یہاں تک کہ دروازہ کھلے گا اور پکار پڑے گی تو وہ نا امیدی کی وجہ سے نہیں جائے گا، اور اس طرح وہ جنت میں داخل ہونے سے محروم رہے گا۔ حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، کسی کو ذلیل کرنے کے لیے اور اس کی تحقیر، اس کو نیچا کرنے کے لیے اس کی خامیوں کو ظاہر کرنا، اس کی جو کمزوری ہے، خامی یعنی جو اس کی کمزوری ہے اسے ظاہر کرنا، اس کا مذاق اڑانا، اس کی نقل اتارنا، یا اس کو طعنہ مارنا، یا شرم دلانا، یا اس پر ہنسنا، یا اس کو برے برے القاب سے یاد کرنے، برے برے نام سے یاد کرنا اور اس کی ہنسی اڑانا۔ مثلا آج کل کے بازام خود اپنے آپ کو عرفی شرفا کہلانے والے کچھ قوموں کو حقیر و ذلیل سمجھتے ہیں، نہیں فرماتے ہیں کہ آج کل کے بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے آپ کو جو نا وہ شرفا کہلاتے، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں اور بہت شریف کہلاتے ہیں، جبکہ یہ کچھ قوموں کو جو قوم ہوتی ہے ان کو یہ ذلیل سمجھتے ہیں اور محض قومیت کی بنا پر ان کا مذاق کرتے ہیں اور قسم قسم کے دل آزار القاب سے یاد کرتے رہتے ہیں، یعنی دل آزار نام سے یاد کرتے رہتے ہیں۔
تو کبھی تانا زنی کرتے ہیں، کبھی انہیں شرم دلاتے ہیں، تو یہ سب حرکتیں حرام اور گناہ اور جہنم میں لے جانے والے کام ہیں۔ لہذا ان حرکتوں سے توبہ لازم ہے، ورنہ یہ لوگ فاسق ٹھہریں گے۔ اسی طرح سیٹھوں اور مالداروں کی عادت ہے، عبد المسیح اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اسی طرح سیٹھوں اور مالداروں کی عادت ہے کہ وہ غریبوں کے ساتھ تمسخر یعنی مذاق اور اہانت آمیز القاب سے ان کو عار دلاتے ہیں، یعنی توہین آمیز نام سے جو ہے وہ ان کو شرم دلاتے ہیں اور تانا زنی کرتے رہتے ہیں اور طرح طرح سے ان کا مذاق اڑایا کرتے ہیں، جس سے غریبوں کی دل آزاری ہوتی رہتی ہے، یعنی ان کا دل جو ہے نا وہ دکھتا رہتا ہے، مگر وہ اپنی غربت اور مفلسی کی وجہ سے مالداروں کے سامنے کچھ بول نہیں سکتے۔ ان مالداروں کو ہوش میں آ جانا چاہیے کہ اگر وہ اپنے ان کرتوتوں سے توبہ کر کے باز نہ آئے، یعنی اگر وہ اپنے ان کرتوتوں سے توبہ کر کے انہوں نے یہ گناہ نہیں چھوڑے، تو یقیناً وہ قہر قہار و غضب جبار میں گرفتار ہو کر جہنم کے سزاوار بنیں گے۔ اور دنیا میں ان غریبوں کے آنسو قہر خدا بندی کا سیلاب بن کر ان مالداروں کے محلات کو خس و خاشاک کی طرح بہا لے جائیں گے، یعنی ان مالداروں کے محلات کو جو ہے وہ خس یعنی تنکوں کی طرح جو وہ بہا کے لے جائیں گے۔ جیسا تنکا پانی میں رکھتے کیسا بہہ جاتا ہے بارش میں، تو پتا چلا کہ ایسا مذاق اڑانا کہ جس سے کسی مسلمان کی دل آزاری ہو، اسے جو ہے وہ توہین آمیز الفاظ کہنا یا اسے برے نام سے پکارنا، یہ جائز نہیں، کہ شریعت جو ہے ہمیں اس سے منع فرماتی ہے۔ تو یاد رہے کہ کسی شخص سے ایسا مذاق کرنا حرام ہے کہ جس سے اسے تکلیف پہنچے، البتہ ایسا مذاق جو اسے خوش کر دے، جسے خوش طبعی اور خوش مزاحی کہتے ہیں، یہ جائز ہے، بلکہ کبھی کبھی خوش طبعی کرنا سنت بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ جیسا کہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کبھی کبھی خوش طبعی کرنا ثابت ہے، اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی خوش طبعی کرنا سنت مستحبہ ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اگر تم اس بات پر قادر ہو کہ جس پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم و صحابہ کرام علیہم رضوان قادر تھے کہ مزاح یعنی خوش طبعی کرتے وقت صرف حق بات کہو، کسی کے دل کو تکلیف نہ پہنچاؤ، حد سے نہ بڑھو، یعنی حد سے مراد یہ کہ شرعی حد پار نہ کرو، گناہ میں نہ پڑ جاؤ، اور کبھی کبھی مزاح کرو تو تمہارے لیے بھی کوئی حرج نہیں، لیکن مزاح کو پیشہ بنا لینا بہت بڑی غلطی ہے۔ مزید فرماتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ مزاح ممنوع ہے جو حد سے زیادہ کیا جائے، یعنی ایسا کہ جس پہ جو وہ شرعی حد پار ہو جائے، اور وہ مزاح ممنوع ہے کہ ہمیشہ اس میں مصروف رہا جائے۔ اور جہاں تک ہمیشہ مزاح کرنے کا تعلق ہے تو اس میں خرابی یہ ہے کہ یہ کھیل کود اور غیر سنجیدگی ہے۔ کھیل اگرچہ بعض صورتوں میں جائز ہے، لیکن ہمیشہ اسی کام میں لگ جانا یہ مذموم ہے، یعنی اس کی جو مذمت کی گئی ہے، یعنی اسے جو ہے وہ برا کہا گیا ہے۔ اور حد سے زیادہ مزاح کرنے میں خرابی ہے کہ اس کی وجہ سے زیادہ ہنسی پیدا ہوتی ہے، اور زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات دل میں بغض پیدا ہو جاتا ہے اور ہیبت و وقار ختم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جو مزاح ان امور سے خالی ہو، یعنی ان کاموں سے خالی ہو، وہ قابل مذمت نہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک میں بھی مزاح کرتا ہوں اور میں خوش طبعی میں سچی بات ہی کہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ لیکن یہ بات تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خاص تھی کہ مزاح بھی فرماتے اور جھوٹ بھی نہ ہوتا، لیکن جہاں تک دوسرے لوگوں کا تعلق ہے تو وہ مزاح اسی لیے کرتے ہیں کہ لوگوں کو ہنسائیں، خواہ جس طرح بھی ہو۔ اور اس کی وعید بیان کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک شخص کوئی بات کہتا ہے جس کے ذریعے وہ اپنے ہم مجلس لوگوں کو ہنساتا ہے، اس کی وجہ سے ثریا ستارے سے بھی زیادہ دور تک جہنم میں گرتا ہے۔ تو پتا چلا کہ ایک تو یہ کہ مذاق اڑانا یہ ایک الگ چیز ہے، اور خوش طبعی کرنا یہ ایک الگ چیز ہے۔
مزاح کرنا وہ مزاح کہ جس میں سامنے والے کی دل آزاری نہ ہو، حد سے زیادہ نہ ہو، اسے جو ہے بندہ اپنا پیشانہ بنا لے اور ہر وقت جو ہے وہ یہی کام نہ کرتا رہے کہ بلا وجہ بندہ ہنستا ہی رہے گا تو اب جو ہے دل مردہ ہو جائے گا. تو ایسا مزاح کرنا جو نا یہ اچھی بات نہیں کہ اس کی مذمت کی گئی ہے. اور کبھی کبھی بندہ خوش طبعی کر لے، کبھی کبھی مزاح کر لے تو اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ علماء نے فرمایا کہ یہ سنت مستحبہ ہے، مگر کس صورت میں کہ بندہ اس میں سچی بات کہے، سامنے والے کی دل آزاری نہ ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خوش طبعی کے حوالے سے جو ہے وہ ایک دو واقعہ سنتے ہیں. سبحان اللہ. حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، میرے شوہر آپ کو بلا رہے ہیں. ارشاد فرمایا ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، کون؟ وہی کہ جس کی آنکھ میں سفیدی ہے. عرض کی اللہ تعالیٰ کی قسم ان کی آنکھ میں سفیدی نہیں ہے. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کیوں نہیں؟ بے شک اس کی آنکھ میں سفیدی ہے. تو حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی اللہ تعالیٰ کی قسم ایسا نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا کوئی ایسا ہے کہ جس کی آنکھ میں سفیدی نہ ہو؟ سبحان اللہ. تو آپ نے اس سے وہ سفیدی مراد لی تھی جو آنکھ کے جو سیاہ ہلکا ہوتا ہے، گول گول دائرہ ہوتا ہے ہمارا، تو اس کے ارد گرد جو سفیدی ہے، تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے مراد یہ سفیدی لی تھی. سبحان اللہ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سواری مانگی تو ارشاد فرمایا ہم تمہیں اونٹنی کے بچے پر سوار کریں گے. تو اس نے عرض کی میں اونٹنی کے بچے کا کیا کروں گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اونٹ کو اونٹنی ہی تو جنم دیتی ہے. یعنی اونٹ جو ہے وہ اونٹنی کے پیٹ سے نکلتا ہے نا، تو بچہ وہ اونٹنی کا. اور اس آیت کا مزید یہ ہے کہ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور آپس میں کسی کو تانا نہ دو. یعنی تانا کیا ہے کہ یعنی قول یا اشارے کے ذریعے ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ، کیونکہ مومن جو وہ ایک جان کی طرح ہے کہ جب کسی دوسرے مومن پر ایک عیب لگایا جائے گا تو گویا اپنے ہی پر عیب لگایا جائے گا. جیسے دو مسلمان ہیں زید و بکر، اگر زید نے اگر بکر پر عیب لگایا تو یہ سمجھے کہ یہ زید نے جو نا یہ اپنے آپ پر ہی عیب لگایا، کیونکہ مومن جو وہ ایک جان کی طرح یک جان. اور اس آیت کا مزید یہ ہے کہ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، یعنی ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو. تو برے نام رکھنے سے مراد یہ ہے کہ اس کے بارے میں مفسرین کے جو مختلف اقوال ہیں. ایک تو یہ کہ اگر کوئی شخص کوئی گناہ کرتا تھا اور اب جو ہے وہ اس نے توبہ کر لی، تو اب جب اس نے توبہ کر لی تو اب جو ہے وہ اس برے کام سے جو اسے شرم نہ دلائی جائے. ایک تو یہ. اور بعض علماء نے فرمایا کہ برے نام رکھنے سے مراد یہ ہے کہ کسی مسلمان کو کتا کہنا، گدھا کہنا یا سور کہنا، یا جیسے اگر لمبا ہوتا ہے تو کہتے ہیں یہ اونٹ ہے، اونٹ کی طرح. اب اگر موٹا ہوتا ہے تو کہتے ہیں یہ ہاتھی یا کیا بھینسا بولتے ہیں کیا. تو اس طرح جو ہے نا وہ اس طرح یہ نام بگڑنا تو یہ جائز نہیں ہے. اور مزید یہ کہ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، مسلمان ہونے کے بعد فاسق کہلانا کیا ہی برا نام ہے. تو اس اے مسلمانوں، کسی مسلمان کی ہنسی بنا کر یا اس کو عیب لگا کر یا اس کا نام بگاڑ کر اپنے آپ کو فاسق نہ کہلاؤ. اور جو لوگ ان تمام افعال سے توبہ نہ کریں تو وہی ظالم ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں مسلمان کی دل آزاری کرنے سے بچائے. اللہ تعالی ہمیں کسی کے برے نام رکھنے سے بچائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ.